ट्रक की बत्ती हमारी अपनी अना, हमारी ख्वाहिशात, मुआशरती और मुआशी निज़ाम और सोशल मीडिया ने मिलकर हम सब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। आइए देखें इस दौड़ से कैसे छुटकारा पाया जाए। ट्रक की बत्ती हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की शदीद कमी है। हमारी जिंदगी तब ही मुकम्मल होगी जब हमें वो चीज मिल जाएगी। हम उस चीज के पीछे दौड़ पड़ते हैं, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। वो क्या चीज है जिसके पीछे हम भागते हैं? मालो दौलत, घर, शादी, मुलाजमत, ओहदे या कामयाबियां। हम जरूरियात के पीछे नहीं बल्कि ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। हम शोहरत के पीछे भागते हैं। हमारी सारी तवज्जो मुस्तकबिल पर जमी होती है जब हम ख्वाहिशात के ताक़ुब में भाग रहे होते हैं। हमसे हमारे हाल के लम्हात छिन जाते हैं। हमारा डीएमएन पूरे जोरों शोर से चल पड़ता है। डीएमएन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कहते हैं। ये टाइम ट्रैवल मशीन के तौर पर काम करता है। ये हमें गैर यकीनी मुस्तकबिल में धकेल देता है। मंजिल पर पहुंचने का वहम हमें मुसलसल दौड़ाए रखता है। मंजिल पर पहुंचने का वहम क्या है? ये वो यकीन है कि जो ही हम मंजिल पर पहुंचेंगे, हमें लाजवाल हमेशा मौजूद रहने वाली अबदी खुशी, राहत या सुकून हासिल हो जाएगा। जब हमारा हदफ पूरा हो जाता है और हम मंजिल पा लेते हैं, तो हमारा जिस्म डोपामीन खारिज करता है, जिससे हमें आर्जी सा सुरूर मिलता है, मगर इसका असर फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है और हम अगले हदफ या ख्वाहिश की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये सिलसिला हम जिंदगी भर जारी रहता है। हम एक नई ख्वाहिश ढूंढ लेते हैं और नई दौड़ फिर नए सिरे से शुरू हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हदफ पूरा हो गया, मंजिल मिल गई या हालात खराब हो गए। हम वापस और बहुत जल्द वापस उसी सतह पर पहुंच जाते हैं।
جہاں بے چینی، بے اطمینانی پائی جاتی ہے اور ہم پھر اسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ ہم بنیادی سطح پر پھر لوٹ آتے ہیں۔ اختتامی لکیر، فنش لائن کبھی نہیں آ پاتی۔ ہم ہمیشہ دوڑتے ہی رہتے ہیں۔ اس انسانی رویے کو خوشی، راحت یا جسمانی لذت کی موافقت کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ تعاقب یا جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی اور زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ مزید سے مزید کی جستجو کا سنسنی خیز احساس اور کبھی نہ سیر ہونے کی کیفیت دوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈوپامین سکون، راحت، لذت یا انعام کی توقع پیدا کرتی ہے اور شدید خواہش یا لت کو بڑھاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگلے 5 برسوں میں آپ کے من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ فی الحال تو آپ غیر مطمئن ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس وقت یہ سب کچھ موجود نہیں ہے۔ ہیڈونک ٹریڈ مل، لذت کی دوڑ پر اختتامی لکیر کبھی نہیں آتی۔ آپ کو زندگی کی ٹریڈ مل، مسلسل دوڑ پر آخر کون جکڑے رکھتا ہے؟ آپ کی اپنی انا، آپ کے لذت پسندانہ رجحانات یا معاشرہ اور نظام؟ آپ کے ٹریڈ مل پر ہونے سے نظام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نظام آپ میں یہ اقدار پیدا کرتا ہے: 1. خوشی ایک منزل ہے، سفر یا رستہ نہیں۔ 2. خوشی مشروط ہے۔ 3. خوشی دائمی ہمیشہ کے لیے ہے۔ 4. آپ خاص الخاص ہیں، آپ بہت اہم ہیں۔ یہ نظام آپ کی انا کو اپیل کرتا ہے اور انفرادیت کو فروغ دیتا ہے۔ 5. آپ ہر چیز کے حقدار ہیں۔ نمبر 6. آپ میں کمی ہے، آپ میں فقدان ہے۔ یہ نظام آپ میں یہ اقدار پیوست کرتا ہے اور پھر آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ صارفی کلچر یا کنزیومرزم کو فروغ دیتا ہے، آپ کو قائل کرتا ہے، آپ کو غلام بناتا ہے۔ اطمینان اور خواہش کے درمیان متضاد الٹا تعلق پایا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر خواہشات بڑھا دی جائیں تو اطمینان اور سکون کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خواہشات کو کم کر دیا جائے تو اطمینان اور سکون بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی ہیڈونک ٹریڈ مل کی خواہشات کی فہرست کو کون سی قوتیں متحرک کرتی ہیں؟ فہرست: پرس، پیسے، دولت، طاقت اور شہرت، خوشی، لطف، سرور یا لذت، اور وقار۔ ہیڈونک ٹریڈ مل لذت حاصل کرنے کی نہ ختم ہونے والی دوڑ سے نکلنے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کا حل۔ خود اختیاری کے نظریے کے عناصر: سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری۔ دو ماہر نفسیات ایڈورڈ ڈی سی اور رچرڈ رائن نے یہ نظریہ پیش کیا جو کہ اندرونی محرک کے بارے میں ہے۔ یہ نظریہ انسان کو کسی کام میں متحرک کرنے کے بارے میں ہے۔ انسان کو متحرک کرنے کے لیے دو قوتیں کام کرتی ہیں، ایک اندرونی محرک اور دوسرا بیرونی محرک۔ مکمل اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اندرونی محرک ضروری ہے۔ اس نظریے کے مطابق اندرونی محرک کے لیے 3 عناصر کا ہونا ضروری ہے: خود مختاری، اہلیت، روابط اور رشتے۔ خود مختاری، اہلیت، باہمی ربط۔ اگر آپ اپنے آپ میں یہ عناصر پیدا کر لیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ ٹریڈ مل سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اس انسانی رجحان سے آگاہی حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ باخبری، موجودہ لمحے کا نقطہ نظر یا مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ نتائج پر نہیں، عمل پر توجہ دیں۔ اگر آپ کی توجہ عمل پر ہوگی تو آپ موجودہ لمحات پر غور کریں گے اور موجودہ لمحات میں رہیں گے۔ اپنی توجہ سفر پر مرکوز رکھیں، منزل پر نہیں۔ جب آپ کی توجہ سفر پر مرکوز ہوگی تو آپ اپنے موجودہ لمحات میں ہوں گے اور آپ ٹریڈ مل پر نہیں ہوں گے، آپ کی نظریں مستقبل پر نہیں ہوں گی۔ شکر گزاری اپنائیں۔ شکر گزاری سے آپ کے موجودہ لمحات میں آپ کے اوپر جو اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں، آپ ان کی شکر گزاری کریں گے تو یہ چیز آپ کا یہ رویہ آپ کو
آپ کے موجودہ لمحے میں زندگی کو پوری طرح لطف اٹھانے کے لیے تیار کرے گا آپ کو۔ تجربات حاصل کریں نہ کہ مادی اثاثے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو براہ کرم اسے شیئر کریں۔